السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہوئے اور ہدایت پر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے کانوں میں بالے تھے۔ یہ متقی مومن اور راہ یافتہ نوجوان کی جماعت تھی۔ اپنے رب کی وحدانیت کو مانتے تھے، اس کی توحید کے قائل ہو گئے تھے اور روز بروز ایمان و ہدایت میں بڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں قوم کی مخالفت پر صبر عطا فرمایا اور انہوں نے قوم کی کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ وطن اور راحت و آرام کو بھی چھوڑ دیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومی بادشاہ کی اولاد تھے اور روم کے سردار تھے۔ یہ نوجوان ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ بڑا سخت اور سرکش شخص تھا، سب کو شرک کی تعلیم کرتا اور سب سے بت پرستی کراتا تھا۔ یہ نوجوان جو اپنے باپ دادوں کے ساتھ اس میلے میں گئے تھے، انہوں نے جب وہاں یہ تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض لوگو اور باطل چیز ہے۔ عبادتیں اور ذبیحیں صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہونی چاہیے، جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے۔ بس یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے۔ ایک درخت تلے جا کر بیٹھ گئے، دوسرے بھی یہی آ گئے اور بیٹھ گئے، تیسرے بھی آئے، چوتھے بھی آئے، غرض ایک ایک کر کے سب یہی جمع ہو گئے۔ حالانکہ ایک دوسرے میں تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روحیں بھی ایک جمع شدہ لشکر ہے جو روز ازل میں تعارف والی ہے۔ وہ یہاں مل جل کر رہتی ہیں، اور جو وہیں انجان رہے ان کا یہاں بھی ان میں اختلاف رہتا ہے۔ اب سب خاموش تھے۔ ایک کو ایک سے ڈر تھا کہ اگر میں اپنے ما فی الضمیر کو بتا دوں گا تو یہ دشمن بن جائیں گے۔ کسی کو دوسرے کی نسبت اطلاع نہ تھی کہ وہ بھی اس کی طرح قوم کی اس احمقانہ اور مشرکانہ رسم سے بیزار ہے۔ آخر ایک دانا اور جرری نوجوان نے کہا کہ دوستو، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ لوگوں کے اس عام شکل کو چھوڑ کر تم ان سے یکسو ہو کر یہاں آ بیٹھے ہو۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے جس کی وجہ سے اس نے قوم کو چھوڑا ہے۔ اس پر ایک نے کہا، بھائی، بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم بالکل پسند نہیں۔ بھائی، جب کہ آسمان اور زمین کا اور ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم، یہی نفرت مجھے بھی یہاں لے آئی۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی اور یہ سب روشن خیال موحد آپس میں سچے دوست بن گئے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لیا، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ اس سب کو پکڑ کر اس ظالم مشرک بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے نہایت دلیری سے اپنی توحید اور اپنا مسلک بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربار اور تمام دنیا کو اس کی دعوت دی۔ دل مضبوط کر لیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں۔ ہم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ اس کے سوا کسی اور کو پکارے، اس لیے کہ شرک نہایت باطل چیز ہے۔ ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے۔ یہ نہایت ہی بیجا بات اور لغو حرکت اور جھوٹی راہ ہے۔ یہ ہماری قوم مشرک ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، جس کی کوئی دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے۔ پس یہ ظالم اور کاذب ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی صاف گوئی اور حق گوئی سے بادشاہ بہت بگڑا۔ انہیں دھمکایا، ڈرایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو
اور اگر یہ باز نہ آئیں گے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن یہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، وطن، دیش اور رشتے سب کچھ چھوڑنے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ اور ایک روز یہ لوگ موقع پا کر اس بستی سے بھاگ نکلے اور پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ بدشاہ اور ان کی قوم نے ان کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کو کہیں نہ پا سکے۔ ادھر ان نوجوان کا معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ بستی سے نکلے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چپتے چپاتے ایک پہاڑ کے ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے، جبکہ وہ کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ تھکن کے باعث وہ اس غار میں لیٹ گئے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک طویل نیند طاری کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے دو انتظامات کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کتا ان کے ساتھ آیا تھا اور غار کے دہانے پر بیٹھ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی نیند طاری کر لی، لیکن وہ ایسی پوزیشن بھی بیٹھا ہوا تھا کہ دوسروں دور سے دیکھنے پر لگتا ہے کہ گویا کہ وہ کتا بالکل چاق و چوکن ہے اور کسی چیز کی نگرانی پر بیٹھا ہے۔ اس طرح لوگوں پر ایسا تاثر قائم ہوا کہ شاید اس غار میں کوئی خطرناک ڈاکو ہے اور یہ ان کا کتا ہے۔ اس خوف سے کوئی اس غار کے نزدیک نہ جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انتظام یہ کیا گیا کہ انہوں نے جس غار کا انتخاب کیا وہ شمالاً جنوباً واقع ہوا تھا۔ اس طرح اس غار میں کسی بھی موسم میں سورج کی روشنی نہ پہنچی تھی اور غار میں اندھیرا ہی رہتا۔ اس طرح اگر کوئی فرد بھولے بھٹکے سے غار تک پہنچ بھی جاتا تو اس کو غار میں جھانکنے پر کچھ بھی نظر نہ آتا۔ پھر ایک خاص مدت کے بعد، جس کا شمار اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کم و بیش 309 سال کے لگ بھگ بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کیا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتے رہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنے دیر تک سوتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ بہرحال اب ان کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس کچھ درہم تھے۔ انہوں نے وہ اپنے ایک ہوشیار ساتھی کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جا کر بازار سے کچھ لے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ دیکھو، احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لوگ تمہیں دیکھ لے اور ہم لوگ پھر پکڑے جائے اور اس طرح وہ لوگ ہمیں دوبارہ اپنے دین میں داخل کر دے۔ یہ نوجوان جب سکے لے کر بستی میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا۔ گھر بار اگرچہ ویسے ہی تھے لیکن شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک دن سے بھی کم مدت سوئے ہیں۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ شاید میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں اور مجھے جلد از جلد سودا لے کر اس شہر سے نکل جانا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر جب اس نے سودا لیا اور وہ سکے دام میں دیے، قدیم سکے دیکھ کر دکاندار حیران رہ گیا اور وہ سمجھا کہ اس کے پاس کوئی پوشیدہ خزانہ ہے۔ اس نوجوان نے استعجاب سے جواب دیا کہ یہ سکے تو ہمارے ہی ہیں اور ہم لوگ کل شام کو یہاں سے گئے ہیں۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے نا؟ یہ سن کر تمام لوگ ہنسنے لگے اور اس نوجوان کو پاگل سمجھنے لگے کہ دقیانوس کو تو مرے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے۔ بالآخر اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ بادشاہ ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ اس نوجوان نے اپنا سارا قصہ ان کو کہہ سنایا۔ بادشاہ اور درباریوں نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی چند نوجوان ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کہیں روپوش ہو گئے تھے۔ انن فنن یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ دقیانوس کے دور میں جو پیروان مسیح روپوش ہو گئے تھے وہ اب ظاہر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو۔ وہ نوجوان بادشاہ کو وہاں لے کر گیا، جبکہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑا۔ گھر کے پاس پہنچ کر
اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ بتایا، اور جب ان نوجوانوں کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اتنے طویل عرصے تک سوتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دینی بھائیوں کو سلام کیا اور دوبارہ لیٹ گئے، اور ان کی روح جسد خاکی سے پرواز کر گئی۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے کے بعد اس دور میں ایک بہت بڑا مجمع توحید پرست بن گئے تھے۔ محترم سامعین کرام، اس دور میں بھی اگر اپنا ایمان بچانا مشکل ہو، اگر اپنا دین بچانا مشکل ہو، تو پھر اصحاب کہف کی طرح اس دور میں بھی کوئی کہف اپنانا ضروری ہے۔ تو اس دور میں کہف کیا ہوگا؟ تو علماء کرام نے اس سلسلے میں 3 راستہ بتائے ہیں۔ ایک تو ہے دینی مدارس کا راستہ۔ اگر کوئی بچہ دینی مدارس میں ڈال دیا جائے اور وہ علم دین حاصل کر کے عالم بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، تو پھر ان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا راستہ دعوت و تبلیغ کا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے اندر وقت لگانے کے بعد، دین کو سمجھنے کے بعد دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعہ لوگوں کی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا راستہ ہے خانقاہوں کا سلسلہ، یعنی کسی بزرگ کے صحبت میں جا کر دین کو سمجھ کر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور خانقاہوں میں جانے کی وجہ سے ان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دور میں اپنے ایمان کو محفوظ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔